بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق نمبر 24 ہے اور سورہ بقرہ آیت نمبر 94 سے آج ہم درس قرآن مقدس کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ محبوب پیارے آپ فرما دیجئے کہ اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ رب العزت کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، تم اگر سچے ہو تو پھر کیا کرو؟ موت کی طلب کرو، موت کی تمنا کرو یا موت کی خواہش کرو، موت کو مانگو۔ اب یہ تھا ان یہودیوں کے لحاظ سے کہ مطلب وہ لوگ یہی کہتے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا، ان کی یہ فکر تھی کہ آخرت جو ہے وہ صرف ہمارے واسطے ہے، جنت کے اندر ہم نے ہی جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے جنت تمہارے لیے ہے، ہر قسم کی برائیاں بھی تم کرو، ہر قسم کی گناہ بھی تم کرو، اور پھر جنت کی خواہش طلب بھی تم رکھو، اور تم یہ سمجھو کہ جنت تمہارے واسطے ہے نا، تو پھر مانگو موت، لگے گا تمہیں پتہ کہ آخرت میں تمہارے لیے کیا ہوگا۔ اور تفسیر بغوی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب کے سب کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہو جاتے، زمین پر کوئی یہودی جو ہے وہ باقی نہ رہتا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی کی گئی ہے تفسیر روح البیان کے اندر کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو تھوک نگلنے سے پہلے یہودی کیا ہو جاتے؟ مر جاتے۔ تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہے کہ یہودی اگر موت کی تمنا کرتے تو مر جاتے، کوئی بھی یہودی جو ہے وہ زمین پر باقی نہ رہتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ویسے بھی موت کی تمنا سے عام مسلمانوں کو بھی منع کیا ہے کہ کوئی شخص موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے، یا اللہ رب العزت، یا اللہ میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندہ رکھ، اگر موت بہتر ہے تو مجھے کیا دے دے؟ موت دے دے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ علماء نے کہا کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، مسلمان ہے، اہل ایمان ہے، کسی بھی گناہ کے اندر وہ شخص مبتلا ہے، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو یا صغیرہ کا اصرار ہوتا رہے، گناہوں سے تنگ آ کر بھی کوئی شخص موت کو نہ مانے، ہو سکتا ہے علماء کہتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا لمحہ اس کو نصیب ہو جائے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اور رب ذوالجلال جل جلالہ سچی توبہ کی بدولت اس کی زندگی کے تمام گناہوں پہ پانی پھیر دے۔ یہ بھی تو بات ممکن ہے۔ یا ہماری آنکھ میں سے کوئی خوف خدا سے کوئی قطرہ گر پڑا، رقت قلب، کسی کا ہم نے بیان سن لیا، کوئی بات ایسی سن لی کہ جو ہمارے دل پہ اثر کر گئی، تو ہم اللہ رب العزت سے اگر رجوع کر لیں گے تو اللہ رب العزت گناہوں کو یقیناً معاف کر دے گا۔ تو یہ ایک وجہ ہے، اس لیے کہا گیا موت گناہوں کی وجہ سے مت مانگو۔ اور اگر یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھنے والا ہے، ثواب کے کام کرنے والا ہے، اعمال صالح کرنے والا ہے، کسی گھریلو مجبوری، پریشانی یا دنیاوی لحاظ سے وہ کسی بھی پریشانی کا شکار اور موت کو طلب کرتے، پھر بھی اس کو منع کیا گیا ہے کہ ثواب جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، اس کے سجدے بڑھتے جائیں گے، اس کے رکوع بڑھتے جائیں گے، اس کے صدقات و خیرات بڑھتے جائیں گے، جس طرح وہ ثواب کے اندر، اعمال صالح کے اندر آگے جائے گا، اسی طرح اس کا جو مقام ہوگا وہ جنت کے اندر بلند ہوتا رہے گا، اس کا جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ قرب ہوگا نا، وہ قرب زیادہ ہوتا رہے گا۔ تو اس واسطے اس کو بھی کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ موت سے مسلمان نہیں ڈرتے، یہ یہودی تو پھر بھی موت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس بات کو آپ دیکھیں نا حقیقت کے دائرے کے اندر، تو یہ روایت جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا معجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور ہیں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ان کا نام، تو یہ بڑی موت سے محبت کیا کرتے تھے،
اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایران والوں کو خط لکھا تھا نا، اس خط کے اندر آپ نے ایک بات تحریر فرمائی. آپ نے فرمایا انا معیا قوما یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب الفارس الخمر. یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہید ہونے کو، یعنی کہ شہادت کو اتنا محبوب رکھتی ہے، وہ شہادت کو اتنا پسند کرتی ہے جتنا ایران والے لوگ شراب سے محبت کرتے ہیں. یہ انداز ہے اہل ایمان کا کہ وہ موت کو سینے سے لگانے والے ہوتے ہیں، موت سے ڈرنے والے نہیں ہوتے. اور دوسری روایت میں ہے اسی طرح کا خط حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی لشکر کے سپہ سالار کو ایک جو ہے لیٹر، پیغام، قصد جو تحریراً ایک خط بھیجا تھا، اس میں یہ تحریر تھا کہ اِنَّ مَعِیَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّ الْفَارَسُ الْخَمْرَ. یعنی میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا عجمی شراب کو مرغوب سمجھتے ہیں، پسندیدہ سمجھتے ہیں. تو یہ انداز ہے اہل محبت لوگوں کا، ایمان والوں کا، جن کے سینوں کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، اگر اس بات کو مزید دیکھا جائے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر جو اپنا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے کو دیکھ لیجئے. اور اس خطبے کے اندر باقاعدہ طور پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مت سمجھو ہمیں موت سے کیا لگتا ہے جی، ڈر لگتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج ہم موت کو اس طرح دیکھ رہے ہیں، اتنا ہم موت سے محبت اور پیار کرتے ہیں جتنا ایک عورت کے گلے کے اندر ہار ڈالا جاتا ہے، اس ہار سے وہ خوبصورت نظر آتی ہے، وہ ہار اس کو پسند ہوتا ہے. ہمیں موت اس طرح آج خوبصورت نظر آ رہی ہے. اور پھر اس کو مزید اگر دیکھا جائے تو حضرت عمار جنگ صفین میں خوشی کے ساتھ نعرے لگا رہے تھے. نعرے مارتے مارتے اب ان قریب انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے محبوب علیہ السلام اور اپنے دوستوں سے ملوں گا. مطلب موت کا کوئی ڈر نہیں تھا. حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ باریک کرتا پہنے ہوئے جنگ کی صفوں میں گھوڑا جو ہے نا اس کے اوپر سوار ہو کر گھوڑے کے اوپر اس کو کوداتے ہوئے میدان جہاد کے اندر پھر رہے تھے. آپ کے فرزند حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا کہا؟ بابا جان غازی کا لباس یہ نہیں ہوتا. مطلب اے ابو جان، اے بابا جی، مطلب مولا علی سے آپ کے بیٹے نے کہا کہ غازی جو میدان جہاد میں جاتے ان کا یہ لباس باریک لباس تو نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو زرہ پہن کر آتے ہیں، تو آپ کو زرہ مطلب موٹا لباس پہن کر آنا چاہیے تھا. تو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت مجھ پر گرے یا میں موت پر گروں، مطلب میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں. اسی طرح تفسیر عزیزی کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کی وہ روایت جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ وہ موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں، میری ساتھ جو قوم ہے جس طرح لوگ جو ہیں وہ شراب کو پسند کرتے ہیں. پھر علماء کہتے ہیں دنیاوی تکالیف سے تمنا موت کرنا کیا ہے؟ منع ہے. اور دینی راحت کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات کیا ہے؟ بالکل جائز ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مثنوی شریف تصوف کے موضوع پر ایک عظیم کتاب لکھی ہے کہ ان کی موت کا وقت جب قریب آیا، ملک الموت انسانی شکل میں جب دروازے سے داخل ہوئے اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے پاک ولی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو قبض کرنا چاہا، تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، اے میری جان، اے میرے سلطان کے دربان، تو کہا تھا جلدی آ، میرے جسم سے روح نکال، میں نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے. تو یہ انداز تھا ان اولیاء کاملین کا جنہوں نے اپنی زندگی تقوی میں گزاری، اللہ کے خوف میں گزاری، اخلاص کے دامن کو ان لوگوں نے مضبوطی کے ساتھ تھاما. جن لوگوں نے زندگی ایسی گزاری کہ انہوں نے وہ تمام قسم کے جو حقوق تھے، وہ حقوق اللہ کے لحاظ سے ہوں یا حقوق العباد کے لحاظ سے ہوں، وہ تمام حقوق کی پاسداری ان لوگوں نے کی. پھر اگلی بات یہ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ موت کی تمنا کس لحاظ کے ساتھ اور کون سی دعا کرنی چاہیے. یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا ہر نماز کے بعد دعا فرماتے، اللہم ارزقنی شہادتا
فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول علیہ السلام کے شہر میں مجھے موت مطلب مجھے وفات نصیب فرما۔ علماء کہتے ہیں اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ شہادت کی طلب کرنا، یہ شہادت کی موت مانگنا یہ جائز ہے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت میں، جن میں بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو بھی میں نے بیان کی ہے، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ پاک میں موت کی تمنا، مرنے کی دعا، اے اللہ مجھے حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ پاک میں موت عطا کر، یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے جی، عظیم سنت ہے۔ تو بہرحال المختصر یہ یہودی موت کیسے مانگیں گے؟ یہ تو بڑے ڈرنے والے ہیں موت سے، اور اس کی یہ دلیل قرآن مقدس سے ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کرتوت کیے ہیں، پھر یہ موت کو کیسے مانگیں گے، موت کی طلب کیسے کریں گے؟ ان کو پتہ ہے ہم نے کرتوت کیا کیے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا کمایا ہے، ہم نے کیا کیا ظلم و ستم کیے ہیں، پھر ان کو پتہ ہے آخرت میں ہم نے جانا ہے تو ہمیں تو بڑی مار پڑنی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا واللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العزت جل جلالہ خوب جو ہے وہ جانتا ہے ظالموں کو، جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ ضرور کیا کرتا ہے، ان کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مقدس کے فیضان سے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو سیراب فرمائے، اور یہ جو سلسلہ تھا اس کا پیغام، قرآن مجید کا پیغام آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 95 تک ہمارا درس قرآن مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 96 سے ہم اگلے درس میں آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔